الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله انا بے شک ہادہ یہ لہو القصص الحق البتہ تحقیق یہ جو قصص ہیں واقعات پیچھے گزر گئے یہ حق ہیں سچ ہیں سچ ہونے میں کوئی شک نہیں اللہ کی جانب سے اس کا اشارہ پچھلے واقعات کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان کی جو خارق عادت پیدائش ان کے معجزات یہ باتیں حقیقت ہیں اللہ کی جانب سے وما من الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا معبود نہیں ہے جو برحق ہو جس کو استحقاق ہو جس کو حق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے معبود بہت ہے بے شمار لوگوں نے معبود بنائے ہیں پتھر ہیں بت ہیں یا قبریں ہیں لیکن برحق معبود جس کو عبادت کی جانی چاہیے جس کا حق ہے وہ الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ لَهُ العزیز الحکیم عزیز ہے یعنی غالب ہے ہر چیز کے اوپر غلبہ پانے والے الحکیم بہت حکمت کے ساتھ ہر فیصلہ ہمیں حکمت معلوم ہو یا نہ ہو ہمیں اپنا نقصان نظر آ رہا ہو لیکن اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے اللہ نے کل دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہمیں صرف اس کا جز نظر آ رہا ہوتا ہے ہم سمجھتے کہ نہیں ہمارا نقصان ہے ہمارے اوپر عذاب ہے وبال ہے ہمارا فائدہ ہے یہ آیت بہت اہم ہے اگلی فَإِن تَوَلَّوْا انہیں کفار کو خطاب ہے یعنی وقت کے نبی کو بھی خطاب ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے فَإِن تَوَلَّوْا اگر تو یہ لوگ پھر جاتے ہیں اشارہ کفار کی طرف ہے عیسائی یہودی مشرکین مکہ بہت سمجھایا اگر نئی بات آ رہے پھر بھی تنگ کر رہے ایمان نہیں لا رہے اگر پھر جاتے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا جو کہ اکثر ہمارے علماء غلطی کرتے تھے کہ اصل میں علماء کا صرف کام اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی اتنی سی لگائی ہے کہ صرف اور صرف بتانا ہے ایک جو نقشہ بنانے والا ہوتا ہے مکان کا بلڈنگ کا وہ اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ نقشہ بنا کر دے دے اب وہ جو مزدور ہیں ان کو مارنا شروع کر دے کہ اینٹیں لا کے کام کیوں نہیں شروع کر رہے ابھی میرے سامنے کام شروع کرو لے کے آؤ مزدہ اور اپنے مزدور بلاؤ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ حماقت ہے اور کم علمی ہے کم عقلی ہے اس کی ذمہ داری نقشہ بنا کے دے اپنے پیسے لے اور جائے اللہ نے صرف علماء کی ذمہ داری ہم نبیوں کے بارے سے نبیوں کی جتنے نبی گزرے ان کی ذمہ داری صرف یہ تھی نوح علیہ السلام کا نام دیکھ لیں ان کا اصل نام عبد الجبار ہے لیکن نوح ان کو کہا جاتا ہے نوحہ کرنے والا روتے تھے بہت زیادہ 950 سال کو تھوڑا عرصہ تو نہیں ہوتا دن رات انہوں نے محنت کی دن رات لگے رہے انی دعوت قومی لیلا و نہارا دن رات کبھی اس علاقے کبھی اس علاقے 950 سال میں 80 لوگ بھی پورا ایمان نہیں لائے روتے تھے کمروں میں جا کے لوگوں نے نام ہی ان کا یہی ڈال دیا یہ تو نوحہ کرتا ہے روتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے ان کے پاؤں میں چھالے پڑے رہے وہ تو ظاہر ہے ان کا تقویٰ تھا ایمان کا اعلیٰ معیار تھا کہ اپنی ڈیوٹی سے زیادہ کام کر رہے ہیں لیکن علماء جب یہ کام کرتے ہیں تو اکثر اوقات یہ فساد کی وجہ بنتے ہیں جب ہم زور زبردستی سے اپنی جو رائے ہے وہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے باقی تو فارغ ہے ان کے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے جب بندہ دیکھتا ہے مخالف کے پاس بھی ایسی ایسی دلیلیں بندہ حیران رہتا ہے وہ بھی قرآن پیش کرتے ہیں حدیث پیش کرتے ہیں تب بندہ جا کے لاجواب ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ بھی اپنی جو عوام کو وہ کسی وجہ سے مطمئن کر رہے ہیں عوام کو انہوں نے شرک پر لگایا بدعت پر لگایا قرآن کی وجہ سے لگایا قرآن کے ترجمے بگاڑتے ہیں حدیث کے مفہوم بگاڑتے ہیں اپنے ذوم میں جو ان کو مفہوم صحیح سمجھتے ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمیشہ سے آخر تک علیم فعیل کے وزن پر ہمیشگی کا معنی ہے بالمفسدین ان میں سے جو لوگ فساد کرنے والے ہیں یعنی کل کے سبق میں ہم نے مباہلے کا پڑھا ہے نجران سے جو لوگ آئے تھے دین سمجھنے کے لیے نہیں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے لاجواب کرنے کے لیے مشکل سوال کرنے کے لیے آئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا چیلنج کیا اپنے خاندان والوں کو لے آؤ کھلے میدان میں لعنت کی دعا کرتے ہیں تب بھاگے ان کو پتہ تھا ہماری تو نسلیں ختم ہو جائیں گی قیامت تک ایک بھی دنیا میں عیسائی نہیں رہے گا پھر کمپرومائز پہ ہوتے رہے نہیں ہم ٹیکس دے کر وہ جو ہے ذمہ بن کر رہ لیں گے آپ کے ملک میں لیکن ہم ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ ایسے فسادی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو حق بات جن کے دل میں ایکسیپشن کا مادہ ہوتا ہے حق بات سنتے ہیں اور وہ فوراً مان لیتے ہیں نہیں یہ بات نبی ہے یہ نبی سچا ہے اور کون لوگ جو فساد کرتے ہیں جاننے کے باوجود نہیں مانتے
قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ سورۃ بقرہ میں جہاں بار بار خطاب ہوا ہے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کہہ کے ہوا، اے بنی اسرائیل، مراد ان سے بھی وہی ہیں، یہودی اور عیسائی دونوں۔ یہاں لفظوں کا فرق ہے صرف۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، دونوں ہی مراد ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، عیسائی بھی اور یہودی بھی۔ تعالوا الی کلمہ، اس بات کی طرف آ جاؤ، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے درمیان بھی مشترک ہے، ہمارے دین میں بھی مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہم دونوں، ہم تینوں، ہم سارے کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ بات ایسی ہے کہ کسی بھی نبی کی شریعت کو طریق میں اٹھا کر دیکھ لیں، بے شک طریق جھوٹی ہے، ٹیمپل ہو چکی ہے، لیکن یہ بات آج تک توحید کا جو نقطہ نظر ہے، اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے تو سارے نبیوں کی دعوت، 1.25 لاکھ نبیوں کی دعوت ایک تھی۔ فروعی مسائل، چھوٹے مسئلے، حلال حرام کے مسئلے، نماز کا طریقہ، ذکر و اذکار، کون سا جانور حلال ہے، کون سا حرام ہے، عبادت کس طرح کرنی ہے، میاں بیوی کے آپس کے معاملات، یہ ہر نبی کے وقتاً فوقتاً جو اس قوم کو ضرورت تھی وہ بدلتے رہتے ہیں، اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے۔ توحید حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک توحید کا نقطہ وہی ہے۔ بار بار اللہ ہر نبی نے آ کر یہی کہا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر نبی نے یہ الفاظ کہے ہیں، ہر نبی کا یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح آگے ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور موسیٰ نجی اللہ، اسی طرح شروع میں لا الہ الا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بالکل سیم ہے، آگے ہر نبی کا اپنا نام ہے۔ تو یہاں سے ایک بات بہت اہم سمجھنے والی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ انداز بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کافر سے بات کرنی ہو، مناظرہ کرنا ہو، تو وہی بات ہے۔ اس کا سب سے بہترین جو عمل ہو رہا ہے وہ اس وقت، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان کو سن کے دیکھیں، ان کا انداز یہی ہے کہ وہ کسی کافر کو جب دعوت دیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے وہ مشترک چیزیں بیان کرتے ہیں کہ چلو باقی چیزیں چھوڑو، جو کنٹروورشل ہیں، جس میں جھگڑا ہے، وہ باتیں فی الحال سائڈ پر رکھو، ابھی اس بات کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ۔ توحید تو تمہاری تورات کے اندر موجود ہے، تمہاری وید کے اندر موجود ہے، ہندوؤں کی، سکھوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے، تمہاری جو انجیل ہے اس کے اندر موجود ہے، تمہاری جو یعنی پنڈت وغیرہ جو اپنے ختموں میں پڑھتے ہیں کتاب میں، اس میں، دنیا کی ہر کتاب میں توحید کا ذکر موجود ہے۔ کم از کم توحید کی طرف تو آؤ نا، یہ تو مانو کہ اللہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، پہلے اس بات کی طرف تو نہیں اکٹھا کریں نا۔ یعنی یہ کفار کے بارے میں نرم نہیں ہوئی ہے۔ آج ہم تو، یہ تو بات کی بات ہے، ہم مسلمانوں کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں، جس کی شلوار نیچے، یہ دائرہ اسلام سے باہر ہو گئی، یہ نمازیں نہیں پڑھتا، یہ ایسے ہو گیا، بس یہ بہت زیادہ یعنی متشدد ہو جاتے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث ہے، یسروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کیا کرو، نفرت نہ ڈالو لوگوں میں، سخت قسم کے فتوے۔ اصل میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم یہ بات پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا ہوگا یقیناً کہ ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں وہ جو رفع دین نہیں کرتے، کیا وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم نے نہیں کرنا، ڈٹے ہوئے ہیں؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ رفع دین اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، ان کے نزدیک بھی حدیثیں موجود ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہیں لیکن وہ تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں نا، دلیلیں ان کے پاس موجود ہے، قرآن کی موجود ہے۔ وہ آمین آہستہ کیوں کہتے ہیں، ختم کیوں پڑھتے ہیں 30 پر؟ کیا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہے؟ نہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ نفرت کی وجہ سے کرتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اسی لیے ہم فتوے لگاتے ہیں کہ وہ گستاخ ہیں، اس طرح۔ دلیلیں تو ہیں نا ان کے پاس، اگرچہ وہ کمزور ہیں، ہمارے نزدیک وہ ضعیف ہیں، جھوٹی حدیثیں، لیکن وہ ان کو حدیث سمجھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ ان کے نزدیک وہ ہے، اسی لیے وہ قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔ لیکن اصل جو فتویٰ وہ تو علماء کے اوپر لگے گا جن کو حق بات پتہ ہے کہ نہیں، ویسے دیکھا جائے تو اہل حدیث کا ہی موقف ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں، روٹیاں لگی ہوئی ہیں، پکڑ جو قیامت والے دن ہوگی وہ علماء کی ہوگی، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے ان کی بھی پکڑ ہو، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہوئی ہے کہ تحقیق خود بھی کرنی چاہیے، لائی لگ نہیں ہونا چاہیے کہ بس جو کچھ علماء نے کہہ دیے وہ مان لے، لیکن ان کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے، کہ انہوں کو جتنا پتہ ہے اتنا تو عمل کیا نا۔ 5 سوال جو حدیث میں آتے ہیں کہ جب تک انسان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اللہ اس کا قدم ہلنے نہیں دے گا وہاں سے، وہ مجال ہے کہ وہ وہاں سے ہل جائے، کہیں سے پہ چلا جائے۔
پہلی بات تو اس نے اپنی زندگی ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے، کہاں اس نے زندگی ضائع کی۔ پھر اسی زندگی میں سے خاص طور پر دوسرا سوال اللہ تعالیٰ نے جوانی کا کرنا ہے، جوانی کا خاص طور پر بتاؤ جوانی اپنی کہاں پر گزاری ہے۔ تیسرے نمبر پر اپنا جو مال ہے وہ کہاں خرچ کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر اولاد کی تربیت کیسی کی ہے۔ پانچویں نمبر پر یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنا تمہارے پاس علم تھا فی ما عمل بھی، کہ اس کے اوپر تمہیں عمل کتنا کیا، یعنی انسان کے علم کے مطابق اس کے اوپر پوچھ ہوگی۔ جتنے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے اندر جتنی زیادہ کمزوری ہوں گی ان سے زیادہ سخت قسم کا سوال ہوگا۔ تم تو سارا کچھ جانتے ہو، جاننے کے باوجود اس طرح کے کام۔ عوام کو شاید تھوڑی سی کنسیشن مل جائے کہ چلو تمہیں تو کسی نے بتایا نہیں، تم نے پوچھا نہیں، تحقیق نہیں کی، یا خود قرآن نہیں پڑھا، اس کا تو گناہ ملے گا، لیکن تھوڑے سے معافی کے چانسز ہیں۔ ہم بہت زیادہ سخت ہو کر فتویٰ لگا دیتے ہیں، سارے کے سارے 100% جو بریلوی ہیں عوام اور علماء اور دیوبندی ہمارے خلاف جو بھی ہیں، تو یہ قطعاً اہل حدیث کا موقف نہیں ہے۔ یہ آج کل کے جدید تو نہیں بلکہ جو مدرسہ چھوڑے ہوئے علماء ہیں، 2-4 جماعتیں پڑھے ہوئے، کم علم کم عقل قسم کے علماء، متشدد قسم کے، جذباتی ہو کر میدان میں جلسوں میں آ کر خام خواہی جذباتی ہو جاتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے۔ حالانکہ یہ تو تکفیری گروہ ہے، تکفیری گروہ یا خارجی گروہ جس کو کہہ لیں، ان کا یہ موقف ہوتا ہے کہ ہم اس وقت دنیا میں حق پر ہیں، باقی سارے فارغ ہیں، سب غلط ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو بات میں نے کہہ دی ہے بس وہ حرف آخر ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم نبی نہیں ہیں، غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، کئی موقف ہمارے بھی غلط ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اصل میں ہر بندے کا دیکھنے کا نظریہ مختلف ہوتا ہے، ہر بندے کا دیکھنے کا اینگل مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حج کی مثال لے لیں، کوئی بندہ حج قران کو افضل سمجھتا ہے، کوئی بندہ حج تمتع کو افضل سمجھتا ہے۔ دونوں کی باتیں ٹھیک ہے، دونوں کے پاس دلیلیں موجود ہیں۔ احناف کا موقف ہے کہ حج جو قران ہے وہ افضل ہے، ہمارا موقف ہے حج تمتع افضل ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جو حج کیا ہے وہ حج قران تھا، جس میں عمرہ نہیں ہوتا، خالی حج ہی ہوتا ہے اور قربانی بھی لازمی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج قران کیا ہے تو افضل تو یہی ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حج تمتع اس لیے افضل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا ظاہر کیا تھا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ کاش میں حج تمتع کرتا، ایک ہی چکر میں عمرہ بھی کر لیتا تو زیادہ ثواب مل جاتا۔ خواہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حج تمتع کی تھی لیکن نہ کر سکے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں حج تمتع افضل ہے۔ دونوں کی باتوں میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، دونوں باتیں حق ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ فروعی مسائل جتنے بھی ہیں توحید کے علاوہ، بدعت کے علاوہ، شرک کے علاوہ، وہ اسی طرح کے ہیں۔ دونوں باتوں میں چانس ہوتے ہیں، عین ممکن ہے یہ ٹھیک ہو، یہ فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔ حتمی فیصلہ کوئی عالم نہیں کر سکتا، ہمیشہ ہر عالم جو مفتی فتویٰ دیتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق دیتا ہے۔ میں نے جہاں تک پڑھا ہے، مجھے جو علم ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ ہاں، مخالف فریق کے پاس ہو سکتا ہے کوئی دلیل ہو، فروعی مسائل میں اس طرح ہی ہے، لیکن توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، وہ اسی طرح ہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک۔ تو اس کلمے کی طرف آ جاؤ، اے اہل کتاب، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اتنی بات پہ تو ہونا، ولا نشرک بہ شیئا، شرک نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجد داری نہیں بنائیں گے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، ہم میں سے بعض کسی بعض کو، اپنے بڑے کو، اپنے چودھری، اپنے علماء کو، یا عیسائیوں کے، یہودیوں کے جو علماء ہیں ان کو رب نہیں بنائیں گے۔ رب کی جمع ارباب، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ تو اس بات کا تو اقرار کرو کہ اپنے علماء کو رب نہیں بناؤ گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حاتم طائی کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم، حاتم طائی کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض کے نزدیک وہ مسلمان تھا، بعض کہتے ہیں کہ کوئی، یعنی وہ جو روایات ہیں وہ پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی کہ جس میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا۔ بہرحال اس کا جو بیٹا عدی بن حاتم وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ یہ آپ کا قرآن تو یہ کہتا ہے، یہ پہلے عیسائی تھا بعد میں مسلمان ہوا تھا، کہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ عیسائی اور یہودی اپنے علماء کی عبادت کرتے ہیں، اپنے علماء کو رب بناتے ہیں، اور ایسا نہ کرو۔ میں یہودیوں میں عیسائیوں میں رہ گیا ہوں، ایسا تو نہیں ہے، ہم نے اپنے علماء کو رب کب بنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے جو علماء یہود ہیں، عیسائیوں کے علماء ہیں، وہ جس چیز کو کہہ دے کہ یہ حرام ہے
وہ تم پتھر میں لکیر مانتے تھے کہ ہاں یہ حرام ہے، جس چیز سے وہ روک دیں، جس چیز کا حکم دیں، بغیر تحقیق کے تم اس کی بات مانتے تھے۔ اس نے کہا یہ تو ہے عبادت نہیں، ہم اس کی کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے تھے، جو انہوں نے کہہ دیا بس علماء حرف آخر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو عبادت ہے، عبادت اور کس چیز کا نام ہے؟ بغیر کسی تحقیق کے آنکھیں بند کر کے چلنا، یہ تو اللہ کا حق ہے۔ ہر بندے کی بات سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جتنے بھی نبی ہیں ان کے اور اللہ کے، ہر بندے کی بات میں غلطی کا امکان ضرور ہوتا ہے، آخر انسان ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو۔ تو یہی ان کو رب بنانا اصل میں یہی ہے کہ ان کی بات کو حرف آخر مان لینا، یہ گویا کہ علماء کی عبادت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تو وہ پھر جائیں، پھر وہی بات، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اگر تو وہ حق بات قبول نہ کریں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں تو ان کی ٹانگیں توڑ دو، گردن اڑا دو، ان کو مار دو، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا دو، نہیں، چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ماننا نہ مانو، ہمیں کوئی احساس کمتری نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، ہمیں دعوت پہنچا دی، ہم اللہ کے یہاں بری و ذمہ ہے۔ فقولوا، لیکن ان کو اتنا بتا دو کہ اشہدوا، تم گواہ ہو جو بھی انا مسلمون، ہم مسلمان ہیں، تم مانو یا نہ مانو، ہم نے مان لیے کہ اسلام سچ ہے، تمہاری مرضی ہے۔ آگے یہ بات دلچسپ ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس کے بارے میں محاجہ، اس کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ یہودی کہتے تھے کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ مرتے دم تک یہودی رہنا، کسی نبی کو قبول نہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، انہوں نے ہمیں وصیت کی ہے کہ عیسائی رہنا، کسی نبی کی بات نہیں ماننی جو آئے گا نیا۔ اور مشرکین مکہ کا بھی یہی کیتا تھا کہ ہمارا بھی ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے، انہی کی نسل سے ہیں ہم۔ وہ بڑی عجیب قسم کی بات ہے، حالانکہ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِ، یہ تورات اور انجیل اور یہ مشرکین مکہ، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے کم از کم 2500 سال بعد کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا جو فاصلہ ہے وہ 1500 سال کا فاصلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مزید 1000 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ٹوٹل 2500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت پیدا ہی نہیں، یعنی وہ تھے ہی نہیں، وہ 2500 سال پہلے ان کا زمانہ ختم ہو گیا تھا، نہ انہوں نے تورات کو دیکھا، نہ انجیل کو دیکھا، نہ ان کا مشرکین مکہ سے کوئی تعلق ہے۔ ہر بندہ ایک وہ ایسی ہستی ہے کہ ہر بندہ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا فخر محسوس کرتا ہے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرکین مکہ ہیں، یہ تین ہی گروہ اس وقت تھے جو سب سے زیادہ مشہور تھے، اور بھی تھے کوئی تاروں کی عبادت کرنے والے، سورج کی عبادت، لیکن وہ تعداد میں بہت کم تھے۔ تین قسم کے یہ کفار اس وقت مکہ مدینہ میں موجود تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو بہت پہلے کے ہیں، نہ ان کا کوئی یہودیوں سے تعلق ہے، نہ عیسائیوں سے تعلق ہے، نہ مشرکین مکہ سے تعلق ہے۔ افلا تعقلون، کیسا زبردست انداز ہے۔ اور کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کچھ غور کرو، کچھ مطالعہ بھی کیا کرو تھوڑا سا۔ ہاں انتم ہؤلاء، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو، حاججتم، کہ تم تو جھگڑا کر لیتے ہو، فیما لکم بہ علم، اس بات کے بارے میں بھی جھگڑا کر لیتے ہو جس کا تمہیں پتہ ہے کہ تم باطل پر ہو، تمہارا موقف غلط ہے، پھر بھی جھگڑا کرتے ہو، تم تو ایسے خبیث لوگ ہو۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جانتے تھے کہ یہ جو نبی ہے یہ حق ہے، اس کی نشانیاں تورات میں انجیل میں موجود ہیں، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ پھر بھی جھگڑا کرتے ہیں اپنے پیٹ کی خاطر، ایسی ایسی طویلیں کرتے ہیں اور پھر بھی نہیں مانتے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اس بات کے بارے میں جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ ایسے تم خبیث لوگ ہو کہ جس بات کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ تحقیق تو کر لو، کہاں ابراہیم علیہ السلام، کہاں عیسیٰ علیہ السلام، کیسے تم تعلق جوڑ رہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہیں کس چیز کا علم ہے، تم خواہ اپنے علم کا روب ڈال رہے ہو۔ یہودیوں کا بڑا روب تھا، مدینہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ علم والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، تو اس کا انکار کیا کہ اللہ جانتا ہے تمہیں کیا علم ہے، یہ تو تمہاری حماقت ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔